بسم اللہ الرحمن الرحیم والا ان ازکنا الانسان، اگر ہم چکھائیں انسان کو، مشرک کو، منا رحمتن، اپنی طرف سے، رحمتن، رحمت، منا رحمتن، رحمت، فل اذاکت استعارۃ مکنیۃ۔ بھائی یہ جو رکے بار بار پھر بھی بزرگ لکھے گا، یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ کثرت کی نفی نہیں کر رہا۔ وہ جو اذکر اللہ کثیرہ لکھ رہا ہے نا، اس کو عرض کر رہا ہوں۔ مقصد اور چیز ہوتا ہے، مقصود عمل حسن ہے، خوبصورت عمل ہے۔ اس یہاں پر بھی ذکر کیا، سورہ ملک میں بھی ذکر کیا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اسی طرح باقی پورے قرآن میں عمل صالح کا لفظ ہے، عمل حسن کا لفظ ہے، للذین احسنوا الحسنی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے ہاں چونکہ اعمال کا وزن ہونا ہے، اور وزن میں وہ عمل قابل قبول ہے جو وزن والا ہو، اور وزن حسن عمل سے آتا ہے، اور وہ یہ دو چیزیں ہیں جو اعمال کو وزنی اور حسین بناتی ہیں۔ تو یہ بالکل صحیح ہے، مقصود یہ ہے۔ باقی ذکر کثیر یا نوافل کثیر، وہ کثرت کی قرآن نے نفی کہیں نہیں کی۔ مقصد ہے کہ وہ کثرت بھی حسن والی ہو، مقصود جو ہے وہ عمل احسن ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کثرت ہو ہی نہیں۔ تو یہ تعارض میں نے اس لیے کہا نا کہ تیری منطق کی پیداوار ہے، تو یہ تو نے بنایا ہے، تعارض بنتا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو کثرت بھی ہو تو حسن والی ہو، لیکن اصل مقصد ہے کہ عمل میں شرائط عمل موجود ہوں، چاہے عمل قلیل ہو اور چاہے عمل کثیر۔ اس سے اس مقصود کا اثر نہیں۔ یہ تو الگ بات ہے کہ قیامت کے دن اعمال ظاہر بات ہے جب زیادہ ہوں گے تو ان کا وزن بھی زیادہ ہوگا، لیکن وزن تب ہوگا کہ مقصود عمل کی شرائط پائی جائے۔ تو یہاں بیان شرائط عمل ہے، اور ذکرن کثیرہ میں بھی شرط یہی ملحوظ ہوگی کہ حسن پایا جائے۔ باقی قرآن نے منع تو نہیں کیا نا کہ زیادہ عمل نہ کرو۔ یہ سوال تو تب ہے کہ قرآن منع کرتا کہ وہ زیادہ عمل نہ کرو۔ تو سمجھ گئے میری بات؟ دونوں چیزوں کا فرق ہوتا ہے۔ چلو بہرحال اس نے پرچی اچھی لکھی ہے، اللہ اس کو جزائے خیر دے۔ ہاں بھائی، بلا ان اخرنا عنہم، ہاں بلا ان ازکنا الانسان منا رحمتن، کیا کریں؟ ذائقہ میں بھی مسئلہ ہے، اس لیے اب ذائقہ کا معنی بھی سمجھ لو۔ بلا ان ازکنا یعنی یہ جو للڑ بریلر آل بدعت ہیں، انہوں نے پوری شریعت بدل دی ہے۔ اب ہر بات کی تحقیق ضروری ہے، یعنی ان نے سارے کوڈ نمبر بنا کے بے ایمانوں نے ہر جگہ پہ نقب لگائی ہے کہیں نہ کہیں۔ اس لیے ان چوروں کا منہ بند کرنے کے لیے ہر سوراخ کو بند کرنا ہوگا۔ اب اذاکا استعارۃ مکنیۃ، یہ استعارہ مکنیہ ہے، لأنہ فی الاصل تناول الشیء بالفم لادراک الطعام۔ تو ذائقہ سے مراد وہ نہیں جو کاڑوی کہتا ہے اے سالن ہو، خامد عورت پہ غصہ کرتا ہو اور عورت روزے میں ہو اور وہ یوں سالن چکھ لے بھئی نمک پورا ہے یا نہیں، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو موت اتنی ہے، ذائقہ گیا مماتی مماتی، موت آ گئی، موت آ گئی۔ موت کا تو ذائقہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ثم استعیر للذات تشبیہ اللہ بما یذاک، پھر یہ بطور استعارہ کے لیا گیا ذات کے لیے جو چیز چکھی جاتی ہے پھر زائل ہو جاتی ہے، بے صورت کما تزول الطعوم،
تو یہاں مقصد کیا ہے؟ ذائقہ یہ استعارہ مکنیہ ہے، بس یہ بات بتانا مقصد ہے۔ اور ذائقہ وہ آئے گا اپنے مقام پہ کہ ذائقہ ہر چیز کا اس کی شان کے مطابق ہے۔ ذوق انا کا انتل عزیز، اور پیر عزیز کو کہا جائے گا قیامت کے دن ذوق انا کا انتل عزیز، چکھ تو بڑا عزیز تھا، بڑا پیر عزیز بنا ہوا تھا، چکھ ذرا بے ایمانہ ذوق۔ اس طرح نہیں ہوگا، پورا دیکھ کو ہوگا، صرف ذوق بارو بار نہیں۔ ہاں بھئی دیکھو، والا ان اذقنا الانسان المشرک، اگر ہم چکھائیں مشرک انسان کو اپنی طرف سے رحمت، ثم نزعناها، پھر ہم اس کو کھینچ لیں اس سے، انہ لیئوس کفور، بے شک وہ ہوتا ہے آس توڑنے والا، ناشکری کرنے والا۔ اوپر لکھا ہے من الاصنام، جب ہم اس کو جھپیڑا دیں اور دبائیں، اس کے حالات کو سخت کریں تو اپنے معبودوں سے مایوس ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمًا، اور اگر چکھائیں اس کو ہم نعمتیں بعد تکلیف کے جو اس کو پہنچی تھی، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَتْ السَّيِّئَاتُ، تو ایسا اتراتا ہے کہ چلی گئی مصیبتیں پھر نہیں آنے والی، انی مجھ سے، انہ لفرح فخور، بے شک یہ فرح خوش ہونے والا، فخور شیخیاں مارنے والا، شیخیاں بکھیرنے والا ہے۔ اللہ لیکن وہ لوگ صبروا جو مستقل مزاج ہیں، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے اچھے، وہ ایسے نہیں ہوتے بلکہ سختی میں صابر اور نعمت میں شاکر ہوتی ہیں۔ اولئک لہم مغفرہ، بس ان کے بڑی بخشش ہے، واجر کبیر، اور بہت بڑا اجر۔ فلا اللہ کا تارکن بازا ما یوحا الیک، دعوی صالح سے بہادر بنو، دلیر ہو کے مسئلہ پہنچاؤ، مشرکوں کے اعتراضات سے مرعوب نہیں ہونا، مشرکوں کے الزامات سے مرعوب نہیں ہونا۔ تمہارے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ بہادر بن کے مسئلہ پہنچانا ہے، جنے دا پتر بن کے مسئلہ پہنچانا ہے، جنے دا پتر بن کے، بہادر بن کے مسئلہ پہنچانا ہے۔ سب کے سامنے مولوی جھو جھو کریں گے، پیر شو شو کریں گے، اور بڑے بڑے جھربلے، بڑے بڑے چودھری شودھری، وہ سارے مقابلے میں آئیں گے۔ خبردار خبردار، مسئلہ نہیں چھوڑ سکتے، ڈنکے کی چوٹ پہ، رڑے میدان پہ، کھلے میدان پہ مسئلہ بیان کرنا ہے۔ یہ تیسرا دعوی سورت کا، فلا اللہ کا تارکن، واہ واہ مولانا حسین علی، اب مانا ذرا سمجھو، لیکن اردو والے کیا سمجھیں گے؟ لا اللہ کا تارکن، خیال کری میرا پیغمبر متا چھوڑ نہ باویں، خیال کرے میرا پیغمبر متا چھوڑ نہ باویں، متا چھوڑ نہ باویں۔ بعض ما یوحا الیک، بعض وہ جو وحی کی گئی طرف تیرے، وَضَائِقُمْ بِهِ صَدْرُكَ، اور تنگ ہونے والا ہے ساتھ اس کے سینہ تیرا، اتے سوڑا سیندے نال اس دے ہاں تیرا۔ ضَائِقُمْ بِهِ صَدْرُكَ اَن يَقُولُوا، یہ کہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ کنز، کیوں نہیں اتارا گیا اس پر خزانہ۔ سورہ فرقان 7-8 بھی دیکھ لو، کنز او جاء معہ ملک، یا کیوں نہیں آیا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ جو ہم سے بولتا۔ انما یہ جواب بے بیان فریضہ پیغمبر، انما انت نذیر،
بے شک آپ صرف آگاہ کرنے والے ہیں، مختار معجزات نہیں. واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ اوپر ہر چیز کے مختار ہے. ام یقولون افترا، شکوہ ہے کیا کہتے ہیں اس پیغمبر نے اپنی طرف سے گھڑ لیا. قل فأتوا بعشر صور، جواب شکوہ فرما دیجئے تم بھی لے آؤ 10 صورتیں مثل اس کے مفترجات، تمہاری بنائی ہوئی ہوں، گھڑی ہوئی ہوں. وادعوا، اور بلاؤ اپنی مدد کے لیے من استطعتم، جس کو پکار سکتے ہو اللہ کے سوا. ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے دعوے افتراء میں. فإن لم يستجیبوا، اگر یہ جواب نہ دے سکے تمہیں. فاعلموا، تو پھر اب یقین کر لو او مشرکو، انما انزل بعلم اللہ، کہ یہ قرآن اتارا گیا ہے اللہ کے علم سے. وَاللَّهُ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ بھی مان لو، یقین کر لو کوئی الہ نہیں، پکاریں سننے والا کوئی نہیں، حاجتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں، مشکلیں حل کرنے والا کوئی نہیں. اللہ سوا اس کے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا ہو تم ماننے والے یا نہیں، اور مانتے ہو یا نہیں. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ، شاید کہ تو چھوڑنے والا ہے بعض وہ جو وحی کی ہم نے طرف تیرے. یہ بعض کیا ہے، یہ بعض کیا ہے؟ اذا ذکرتا ربک فی القرآن وحدہ. یہ بعض کیا ہے؟ وہ بعض مضمون توحید. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، سمجھے کہ نہیں؟ یہ ہے بازا. فَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ، أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. یہ ہے وہ آیت تارکم بعض ما یوحیٰ. خیال کریں میرا پیغمبر تکڑا راہ میں، ڈٹ کے راہ میں، چھوڑنا بابا میں. ما یوحیٰ، یہ لعلہ ہی للتوقع وعبر عنہ قوم بالترجی، یہ لعلہ آتا ہے توقع کے لیے، بعض قوم نے اس کو ترجیح کے معنی میں لیا. فی الشیء المحبوب، محبوب چیز میں امید کرنا. جیسے لعل الحبیب قادم، شاید کہ حبیب آنے والا ہے. وقولوا تعالی لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. والاشفاق فی الشیء المکروہ، اور یہ اشفاق کے لیے ہے لعل برائے اشفاق. یہ اشفاقی جو ہے نا لعل، یہ پنجابی میں معنی ہے متاں تو، متاں تو، میم تے الف نون غنہ متاں تو. تم پشتو والے بھی یاد کر لو نا یار. شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ کو سریکی بھی یاد تھی. وہ سریکی میں مانا کرتے اردو والے دورہ میں، اور بڑا مزہ کرتی ہیں. مولانا حسین علی جو مانا، تو مولانا حسین علی صاحب تو اردو میں کسی کو بھی نہیں پڑھاتے تھے. جس کو سمجھ آئے نہ آئے وہ اپنی زمینداروں والی پنجابی، سب کو اسی میں. اسی لیے تو ایک پٹھان ادھر پڑھائے، ایک پٹھان پڑھے، لیکن اس ایک پٹھان نے ہزاروں کا کام کیا ہے.
اور یہ پٹھان بھی ادھر بتیوں کے پاس پڑھتا تھا. شیخ القرآن صاحب یہ مکھاڈ میں پڑھتا تھا. مکھاڈ میں پرانے بتیے. تو وہاں کہتے ہیں کسی طالب علم نے مجھے بتایا کہ ایک مولوی ہے ادھر حسین علی، اور وہ قرآن بڑے نئے طریقے پہ پڑھاتا ہے. ایسے ہے وہابی، قرآن بڑا عجیب طریقے پہ پڑھاتا ہے. کہتے ہیں کہ میں نے سوچا بھی جانا چاہیے ادھر. وہ شکر ہے ادھر سے ریل جاتی ہے تو وہ ادھر پہنچ گئے، وہاں بچرا نہیں تو اب بھی پہنچنا مشکل ہے وہاں. یہ قسمت کی بات ہوتی ہے نا. آپ جہاں بیٹھے آپ میں بھی کیا پتہ مستقبل میں کئی بڑے بڑے مولانا حسین علی پیدا ہوں. بڑے بڑے لوگ بھائی یہی لوگ تھے نا، وہ بھی آپ میں بھی انشاءاللہ ایسے ہوں گے جن سے اللہ دین کی بڑی خدمت لے گا. اور اب تو ویسے بھی دور جہاد شروع ہو رہا ہے. اب تو آ رہا ہے مسئلہ اقامت التوحید کا. یہ لعلہ برائے اشفاق فی الشیء المکروہ، مکروہ ناپسندیدہ چیز سے بچانے کے لیے شفقت اور پیار کے لیے لعلہ آتا ہے. پتہ نہیں پشتوں میں کیا کہتی ہیں. فلا اللہ کا باقی نفس کا، شاید کہ تو ہلاک کرنے والا ہے اپنے نفس کو. یہ بطور اشفاق اور شفقت کے ہے کہ اتنی محنت نہ کر، اتنا غم نہ کر. اشفق علی نفسے کا، اپنے نفس پہ شفقت کر اس سے کہ تو قتل کرے اس کو. حسرت علی ما فاتک من اسلام قوم کا. فتوکل محبوب چیز کی توقع کرنا کا نام ترجیح ہے، اور مکروہ کی توقع کرنے کا نام اشفاق ہے. اکفش اور کسائی کہتے ہیں لعلہ تعلیل کے لیے بھی آتا ہے، جیسے افرغ من عمل کا، اپنے عمل سے فارغ ہو. لعلہ نہ، تاکہ ہم نتغذا، ہم وہ ناشتہ کر لیں کسی سے. لعلہ یتذکر، لے یتذکر، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. کوفی کہتے ہیں لعلہ استفہام کے لیے بھی آتا ہے. مغنی میں، یہ مغنی ناف کی کتاب ہے، اس لیے ولہذا اللہ کا فعل لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. تو لعل یہ علت بھی ہے لا تدری کی کہ تو نہیں جانتا. لا تدری اس لیے کہ اللہ ہو سکتا ہے بعد میں کوئی اور امر پیش کر دے، پیدا کر دے. وما یدری کا لعلہ یزکا. یہ اور بعض طرف اس کو ہا کے ساتھ لاتے ہیں، گواہی پیش کرتے ہیں. خود و اخرا برفع الصوت جہرتن لعلہ ابل مغوار من کا قریب الاخری. شعر پیش کیا اذا عرفتا، جب تو یہ پہچان چکا ہے کہ مقرر کیا ناویوں نے جس معنی کے لیے لعلہ منطبق ہوتا ہے آیت پر جس کی ہم بات کر رہے ہیں. کیونکہ جب توقع کے لیے ہو تو توقع ترک تبلیغ لا یلیق بمقام النبوت. اگر جہاں لعلہ توقع کے لیے ہو تو لعلہ کا تارک میں توقع کس کی ہے؟ بعض بئی کے ترک کی، تو یہ مقام نبوت کے لائق نہیں. تو اس پر اجابوا عن ھذا الاعتراض، اس پر جواب دیا بأننا لا نسلم، ہم تسلیم ہی نہیں کرتے کہ لعلہ اپنے باب ترجیح میں ہے، بلکہ یہ لعلہ تبعید کے معنی میں ہے اور یہ استعمال ہوتا بھی ہے. تبعید یعنی دور کرنے کے معنی میں. لعلہ بچ کے رہنا، بچ کے رہنا، یہ اسے متا تو کے بالکل قریب ہے. بچ کے رہنا تبعید والا معنی ہے. فَإِنَّهُ تُسْتَعْمَلُ لِذَلِكَ أَيْضًا. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ استفہام انکاری کے لیے. اچھا چھوڑ دے گا تو، استفہام انکاری کیا؟ اچھا اے مسئلہ توحید چھوڑ دے سے، چھوڑ دے گا تو. فَلَعَلَّ کا تارکن، اچھا چھوڑ دے گا تو، یعنی نہیں چھوڑ سکتا.
یہ درویش ہے، اعراب القرآن اچھی بات کی ہے، تو خیر ہمارے مولانا کا تو جواب ہی نہیں، مولانا حسین علی کا بہترین معنی کیا، اس پہ اشکال ہی نہیں۔ وَضَائِكُمْ بِهِ صَدْرُكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، یہ شرح صدر ہے، توحید بیان کرنے پہ سینہ کھل جائے، اور سمجھے توحید تب بیان ہوتی ہے کہ سینہ کھلا ہو، تنگ سینے سے توحید بیان نہیں ہوتی۔ ایک کتے کی بھونک سنے اور کہ ادھر سے دوسرا کتا کھڑا ہو جائے، یہ توحید بیان کرے گا؟ یہ بیچارہ لیٹرین میں سارا وقت گزارے گا۔ اس لیے توحید بیان کرنے کے لیے بھینس کا پھپھر درکار ہے، مجھ دا پھپھر بھینس کا، اتنا بڑا دل لو کہ ساری دنیا بک بک کرے، یہ آگے مسکرا کے مسئلہ بیان کرے، ساری دنیا اس کو تان و تشنیع کرے، اس کو بدنام کرے، اس کو فیل کرے اور اس پہ الزامات لگائے، اور یہ اتنے انگاروں میں مسکراتا رہے اور کلاشنوں میں مسکراتا رہے۔ سید عنایت اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ مسجد میں تقریر کر رہے تھے، یہ سنگوالا کی مسجد، اس میں بھی درس دے کے آیا، اس مسجد میں تقریر کر رہے تھے، تو سامنے مشرک آ گئے اور انہوں نے فائرنگ کی، شاہ صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے بٹن کھول دیے، شاہ صاحب نے، دوسرے لوگ برآمدے کے اندر بھاگ گئے، تو شاہ صاحب کو کہتے ہیں شاہ صاحب آپ اندر آ جائیں، تو شاہ صاحب نے کہا اندر کوئی اور خدا ہے جو بچا لے گا، اور اپنے سینے سے جوں بٹن کھولے اور ان کو کہا مارو مشرکو، میرے سینے میں مارو، مسئلہ یہی ہے، لہو دعوت الحق، پکار کے لائق صرف اللہ ہے۔ یہ سنگوالا میں تلا گنگ کے قریب مشہور واقعہ ہے، وہ لوگ فائرنگ کرتے رہے لیکن شاہ صاحب کو کوئی گولی نہ لگی، وہ حیران ہو گئے، حتیٰ کہ پولیس آئی، ان کو گرفتار کر کے لے گئی، شاہ صاحب پیچھے تھانے میں پہنچ گئے اور فرمایا پولیس والوں کو ان کو آزاد کر دو، ان کو غلط فہمی تھی، انہوں نے سمجھا تھا کہ سید گستاخی کرنے آیا ہے، ان کو مولویوں نے ابھارا، اس لیے میں نے ان کو معاف کر دیا، ان کو چھوڑ دو۔ وہ لوگ ایسے مباحث بنے، آج بھی ان کی نسلیں پکی توحید پر قائم ہیں، کھانے سے بعد میں آئے توحید والا عقیدہ پہلے قبول کر لیا۔ یہ ہو نا بہادر، یہ نہ ہو کہ نیچے شلوار ہی خراب ہو جائے ادھر فائرنگ ہو، اور تمہارے خطیب تو اب ایسے ہی ہے، یہ تو پیچھے کی رہی ٹائر پھٹ گیا تو میسج چل گیا فلانے وکیل صاحب پہ حملہ ہو گیا، وہ کہیں ریڑی گدھا ریڑی کا ٹائر پھٹا تھا، فلانے خطیب صاحب پہ حملہ ہو گیا۔ یہ ہے پیسے والے سرکار، چندے والے، یہ اجرت البغایا والے، یہ سارے اجرت البغایا کے سارے گاہک ہیں، یہ اس بغایا سے بھی ابتر ہیں۔ کتنی گندی باتیں، تقریریں بیچ رہے ہو، گدھے ہو، گڈیریاں بیچو۔ بے وقوف زمانے کے کوئی گوشت کی دکان بنا لو، تو قیامت کے دن تو بچ جاؤ گے نا۔ اور یہ جو تم تقریریں بیچنے اٹھے ہو نیکو نام، جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے، ہو نیکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، یہ ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے کہ قبروں کی تجارت، اپنے شیخ، اپنے بابے، اپنے دادے کے نام پہ روٹیاں کھانے والوں، میرا ابا بڑا تھا، میرا شیخ بڑا تھا، میرا فلانا بڑا تھا، ان کے ناموں پہ روٹیاں کھانے والوں،
کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے؟ تو یہ تم تو انہی گندے مجاور بنے ہو، اپنے باپ دادا کا نام ہی بیچ رہے ہو۔ سارے صاحبزادے ناراض نہ ہونا بعض کی باتیں، اپنے باپ دادا کا نام ہی بیچ رہے ہو۔ میرا ابا جی بڑا تھا اور میرا دادا جی نانا جی بڑے تھے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے؟ یہ پتھر فروشی، بت فروشی اور دادا فروشی برابر ہے۔ خطیب سارے میرے ساتھ ناراض ہیں، یوں کر کے دیکھتی ہیں، ہمارا مستقبل تباہ ہو رہا ہے۔ سیزن فَإِلَّمْ يَسْ اگر دین کو بیچنا ہو تو خدا کی قسم گدھا ریڑھی خرید لینا، گدھا ریڑھی پر کام کرنا بہتر ہے دین بیچنے سے، دین کو تجارت کا ذریعہ بنانے سے۔ تم تو سوچتی ہو نا کہ میں فارغ ہو رہا ہوں، کہیں تنخواہ والی جگہ مل جائے، فلاں والی جگہ مل جائے، اس سے بہتر ہے سکول میں چپڑاسی لگ جاؤ، یا گدھا ریڑھی خرید لو۔ خدا کے دین کی خدمت کرنا بیچنا نہیں ہے۔ اللہ عزت تب دے گا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر وہ جواب نہیں دے سکتے پھر سمجھ لینا میرا پیغمبر دو مسئلے ثابت ہو گئے، ایک تجھے قرآن منزل من اللہ، اور دوسرا یہ جو قرآن مسئلہ کہہ رہا ہے اللہ الہ الا ہو، پھر ہے بھی منزل من اللہ اور مسئلہ بھی قرآن کا اللہ تعبدوا الا اللہ، مسئلہ بھی یہ حق ہے قرآن کا، کیونکہ جب تمہارے معبود بھی قرآن کی مثل نہیں لا سکتے، وہ عاجز ہیں، جو عاجز ہو وہ معبود کیسے؟ تو مسئلہ تو ثابت ہو گیا لا الہ الا ہو فہل انتم مسلمون، یہ تم مسلمون، کیا ہو تم مسلمان ہونے والے؟ اب تم مان لو، اب تو ساری حجتیں پوری ہو گئی، اب تو مان لو من